دوستوں، یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری تاریخ میں بہت سے لوگ پراسرار طور پر غائب ہو گئے ہیں۔ کچھ مشہور تھے، جب وہ لاپتہ ہوئے تو پوری دنیا میں ان کی کہانیاں مشہور ہو گئیں۔ یہاں لوگوں کی 7 عجیب کہانیاں ہیں جن کا اس طرح غائب ہو جانا آج بھی ہمیں پریشان کرتا ہے۔ ڈی بی کوپر۔ تقریباً 50 سال پہلے ایک نامعلوم مسافر نے سیاٹل جانے والی پرواز کو پیراشوٹ اور $2 لاکھ تاوان کے پیسے کے ساتھ چلنے والے طیارے کو ہائی جیک کر کے اس سے چھلانگ لگا دی۔ FBI کے ریکارڈ کے مطابق 24 نومبر 1971 کو کوپر نے پورٹلینڈ اورے کے ہوائی اڈے سے اورینٹ ایئر لائنز کی پرواز 305 پر ایک طرفہ جہاز کا ٹکٹ خریدا۔ سوٹ اور ٹائی میں ملبوس ڈی بی کوپر کسی شکوک و شبہات کو جنم نہیں دیتا تھا۔ طیارے کے ہوا میں آنے کے کچھ دیر بعد کوپر نے فلائٹ اٹینڈنٹس میں ایک کو ایک نوٹ دیا جس میں کہا گیا تھا کہ اس کے بریف کیس میں بم ہے۔ اس نے جہاز کے عملے سے 4 پیراشوٹ اور $2 لاکھ کا مطالبہ کیا جو اسے اس وقت مل گئے جب جہاز میں سوار 36 دیگر مسافروں کو سیاٹل پہنچ کر رہا کر دیا گیا، لیکن فلائٹ کے کچھ عملے اور کئی ارکان کو جہاز میں رکھتے ہوئے کوپر نے انہیں میکسیکو سٹی جانے کا حکم دیا، لیکن پھر ہائی جیکر نے اپنے یلغامالوں اور وفاقی تفتیش کاروں کو حیران کر دیا جب وہ میکسیکو پہنچنے سے پہلے ہی جہاز کے پچھلے حصے سے اچانک کود گیا۔ FBI کو یقین نہیں ہے کہ کوپر زندہ ہے، حالانکہ اس نظریے کی کبھی تصدیق نہیں ہوئی۔ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ وہ ماہر اسکائی ڈائیور نہیں تھا اور اس نے ایک خطرناک موسم میں اس جنگل میں چھلانگ لگائی کہ جہاں پہ 200 فی میل گھنٹہ کی رفتار سے بارش ہو رہی تھی۔ بدنام زمانہ جرم آج بھی قانون نافذ کرنے والے ماہرین کے درمیان سازش کا موضوع ہے۔ برائن شیفر۔ برائن اپریل 2006 میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک بار گیا۔ جلد ہی 2 بجے قریب اس کے دوستوں نے اسے 2 لڑکیوں کے ساتھ بات چیت کرتے دیکھا، تاہم انہوں نے زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن کچھ دیر کے بعد ان کو برائن کہیں نظر نہیں آیا۔ مکمل طور پر انہوں نے یہ سوچا کہ شاید وہ گھر گیا ہوگا یا لڑکیوں کے ساتھ کہیں گیا ہوگا، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ برائن دوبارہ کبھی گھر نہیں آ سکا۔ لیکن دوستوں، حیرانی کی بات یہ نہیں بلکہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس بار کے 4 دروازوں پر کیمرے لگے ہوئے تھے، لیکن کسی بھی کیمرے کی فوٹیج کے اندر برائن کے باہر نکلنے کی فوٹیج موجود نہیں ہے۔ انویسٹیگیٹرز کو برائن کے متعلق آج تک کوئی ثبوت نہیں مل سکا اور برائن کا معاملہ آج بھی ایک معمہ ہے۔ اسپرنگ فیلڈ 3۔ جون 1992 میں مسوری کے قصبے میں شیرن لوئٹ نے اپنی بیٹی کے لیے گریجویشن پارٹی کا اہتمام کیا۔ شیرن لوئٹ کی بیٹی سوزین اسٹیٹر کے ساتھ اس کی دوست اسٹیسی میکال بھی پارٹی میں آئی، لیکن گریجویشن پارٹی ختم ہونے کے بعد وہ تینوں کہیں نظر نہ آئے۔ ان تینوں کا سارا سامان پارٹی میں موجود پایا گیا، جس میں گاڑی کی چابیاں، بیگ، بٹوے وغیرہ شامل تھے۔ حالانکہ پولیس کو ان کے معاملات کے بارے میں کافی لیڈز دی گئیں، لیکن ان کے بارے میں کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ان کا کیس ابھی بھی کھلا سمجھا جاتا ہے۔ یہ معاملہ مسوری کے اسپرنگ فیلڈ قصبے کا ہے۔ بیننگٹن ٹرائنگل۔ بیننگٹن قصبہ عجیب و غریب طور پر گمشدگی کے مختلف عجیب و غریب واقعات کی جگہ رہا ہے۔ مسٹر ٹیڈ فورڈ نے دعویٰ کیا کہ اس کی بیوی کچھ گروسری کا سامان خریدنے کے لیے بازار گئی تھی، لیکن پھر وہ کبھی واپس نہیں آئی۔ عجیب بات ہے، کافی پولیس اور تفتیش کاروں نے اس کے ٹھکانے کا پتہ لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں ملی۔ چند سال کے بعد بالکل اپنی بیوی کی طرح جیمز ٹیڈ فورڈ بھی غائب ہو گئے۔ اسے آخری بار ایک بس کی سیٹ پر سوتے ہوئے پایا گیا۔ بس میں کافی لوگ اپنے سامان کے ساتھ سوار تھے۔ جب بس اپنے آخری اسٹاپ پر پہنچی تو جیمز اس میں موجود نہیں تھا۔ واضح طور پر اس کا سامان جان بوجھ کر پیچھے چھوڑا گیا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد جیمز کو پھر کبھی نہیں دیکھا گیا اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی خبر ملی۔ ہیرولڈ ہالٹ۔ ہیرولڈ ہالٹ آسٹریلیا کے سابق وزیر اعظم تھے۔
سیاستدان ہونے کی وجہ سے وہ کافی بڑے پبلک فگر تھے اور اسی وجہ سے وہ اپنی پرائیویسی کا بڑا خیال رکھتے تھے اور اپنی پرائیویسی کے ٹائم میں کسی کو بھی اپنے پاس آنے نہیں دیتے تھے۔ ایک دن وہ دسمبر 1967 کے وسط میں تیراکی اور مچھلی پکڑنے کے لیے وکٹوریہ کے سمندر پر گئے، لیکن اس کے بعد کبھی واپس نہیں آئے۔ ان کا غائب ہو جانا آسٹریلیا کی تاریخ میں بہت بڑا سرچ آپریشن تھا، کیونکہ آسٹریلیا میں کسی سیاستدان کا ایسے غائب ہو جانا ایک پہلا واقعہ تھا۔ ان کے بارے میں آج تک کوئی سراغ نہیں مل پایا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بھاگ گئے، جبکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ سمندر کی بھاری لہروں کے درمیان ڈوب گئے، لیکن ان کا معاملہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ مارتھا رائٹ انتہائی خوفناک معاملات میں سے ایک یہ ہونا چاہیے۔ اپنے شوہر جیکسن کے ساتھ وہ نیو جرسی سے نیو یارک جا رہے تھے۔ جب وہ لنکن ٹنل سے گزر رہے تھے تو گاڑی کے ایئر کنڈیشنر کی وجہ سے ونڈ شیلڈ پر پانی جمع ہو گیا۔ جیکسن نے گاڑی ایک طرف لگائی اور آگے کی کھڑکی صاف کرنے کے لیے چلا گیا، جبکہ اس کی بیوی پیچھے کی طرف شیشہ صاف کرنے کے لیے چلی گئی۔ جب جیکسن نے اپنی طرف کا شیشہ صاف کر لیا تو وہ پیچھے مارتھا کی طرف گیا، لیکن اس کو مارتھا کہیں نظر نہ آئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی شخص کا ایسے غائب ہو جانا، وہ بھی ایسی جگہ سے کہ جہاں بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہو، نہ ہی اس کے اغوا کا کوئی چانس ہو، کیونکہ اگر کوئی گاڑی یا کوئی بندہ مارتھا کو اپنے ساتھ لے کر جاتا تو اس کی شوہر کی نظروں سے اوجھل ہوئے بغیر وہ کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا تھا۔ مارتھا کی گمشدگی آج بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ تھیلما پولین ستمبر 1981 میں تھیلما پولین میلٹن نامی ایک 50 سالہ خاتون اپنی 2 دوستوں کے ساتھ دی گریٹ اسموکی ماؤنٹین پر ہائکنگ کرنے گئی۔ تھیلما کی اسپیڈ اپنی دوستوں سے ہمیشہ زیادہ رہی تھی۔ وہ اکثر اپنے دوستوں کو ہائکنگ میں پیچھے چھوڑ دیتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ اس کی دوستیں پیچھے رہ گئیں اور تھیلما آگے نکل گئی۔ جب اس کی دوستیں اس تک پہنچیں تو انہیں تھیلما کہیں نظر نہ آئی۔ انہوں نے بہت ڈھونڈا، لیکن تھیلما کہیں نہ ملی۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ تھیلما کہیں بھاگ گئی ہو، کیونکہ تھیلما بلڈ پریشر کی مریض تھی اور وہ بھاگ نہیں سکتی تھی۔ پولیس نے بہت ڈھونڈا، لیکن اس کا کوئی سراغ ہاتھ نہ آیا۔ تھیلما کا کیس بھی تاریخ کے اندر ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ تھے 7 عجیب لوگوں کی گمشدگی کے واقعات۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔